السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کا پروگرام آؤ قرآن سیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 27 سیکھیں گے، تختی نمبر 27۔ اجرائے قواعد، یعنی جو قواعد ہم نے پیچھے سیکھے پچھلے اسباق میں، وہ یہاں پر سرسری نظر ایک ان پر ڈالی جائے گی۔ وہ ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کون سی بڑی مد ہے، کون سی چھوٹی مد ہے، وقف کیسے کرنا ہے، ملا کر کہاں پڑھنا ہے، اور اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء، یہاں پر خیال رکھیں یہ مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے ہے مد متصل؟ یہ جب بھی حروف مدہ، یہ دیکھو ز الف زبر ز الف مدہ ہے، تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو مد متصل لگتی ہے، یعنی بڑی مد، جس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر وقف کرنا ہوگا یہاں حمزہ کے اوپر، تو پھر 2 زبر کو ختم کر کے 1 زبر کے ساتھ آپ وقف کریں گے مد کے ساتھ۔ آگے الف لگے گا، آ جزاء، اس طرح سے آپ نے وقف کرنا۔ خیر یہاں وقف کی وہ علامت نہیں ہے، تو جزاء، یہاں پر جو آپ کا فوکس رہے گا وہ یہ مد جو ہے یہ کون سی ہے؟ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھی مد متصل ہی ہے۔ دیکھو حروف مدہ یہاں پر بھی ہے، الف جب خالی ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو مد متصل لگی ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حدائق، حدائق، یہاں پر میں ہجے نہیں کروں گا، نہیں تو یہ ویڈیو جو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ قواعد پر دھیان رکھیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں مد متصل یہ مختلف شکلوں میں جو دکھایا گیا ہے، تو اس طرح سے بھی کبھی آ جاتا ہے، کھڑی حرکات کے بعد بھی آتا ہے، حروف مدہ کے بعد بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں، کس کس طرح سے لکھا جاتا ہے مد متصل، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، کھڑی حرکات کون کون سی ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یا ان کے بعد جب بھی حمزہ آتا ہے تو مد متصل لگتی ہے، جس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ملائکۃ، ملائکۃ، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور اگر وقف کرنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ گول تا ہا ساکن میں بدل جاتا ہے۔ اولئک، یہاں پر بھی مد متصل ہے، دیکھو کھڑی حرکات، کھڑا زبر کے بعد حمزہ آیا ہے تو مد متصل ہوگا، جس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اولئک، اولئک، اسی طرح سے یہاں پر اب دیکھیں چھوٹی مد ہے، اس طرح سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، جب بھی یہ بھی حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تینوں مد لازم بھی، مد متصل اور مد منفصل بھی۔ یہ منفصل ہے، دیکھو یہ اب منفصل کا معنی ہوتا ہے فاصلے پر، اور متصل کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا، یعنی یہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر انا یہ الگ لفظ ہے، اعطینا یہ الگ لفظ ہے۔ تو منفصل ہوا جب دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ بشکل الف آتا ہے۔ یاد رکھیں حمزہ بشکل جب الف آتا ہے تو یہ چھوٹی مد لگتی ہے، جس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔
اور کھڑی حرکات کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں، یہاں وقف کرنا ہے آپ نے، تو را جب ساکن ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا، یہ اس زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، یہ قاعدہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے تو را وقف کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا، میم مشدد پر غنہ ہوگا، امرم تنوین کے بعد یرملون کا میم جب آتا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، الذین هم یراؤون، الذین زی یا مدہ ہے، میم ساکن کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اور را یہاں پر دیکھیں، اب را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اب الف مدہ بھی بنتا ہے، اس کے ساتھ میں حمزہ آیا ہے تو مد متصل لگی ہے جو آپ نے سٹارٹنگ میں پڑھی، مد متصل 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر واو مدہ بنتا ہے او، اور جب حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آتا ہے، دیکھو اب یہاں وقف کی صورت میں ہم نے نون کو ساکن کرنا ہے، تو یہاں پر بھی مد العارض مد لازم وقفی ہوگا، وقف کی صورت میں یہ مد لازم بنے گا، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی ساکن حرف آتا ہے یا مشدد تو وہاں پر مد لازم لگتی ہے، لیکن یہ مد لازم وقفی ہے، وقفی وقف کی صورت میں ہوگا، کیونکہ نون جب ہم ساکن کریں گے تو اس کو بھی 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ کیسے؟ الذین هم یراؤون، اس طرح سے نون ساکن پڑھا جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو خیال رکھیں یہاں کس کس جگہ پر کون کون سا قاعدہ ہے۔ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، تنزل ذلل ملائکۃ، یہاں پر بھی مد متصل ہے، دیکھو کھڑی حرکات کے بعد حمزہ، اور والروح رو واو مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، تینوں کو 1 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، را پر بھی پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، را پر پڑھا جائے گا، میم مشدد پر غنہ ہوگا، جب بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے جو 3 قاعدے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے۔ اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا یہاں پر، من کل امر۔ اب دیکھیں یہاں پر وقف کی صورت میں را ساکن جب ہوگا تو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے میم ساکن ہے، میم ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے پر پڑھا جائے گا، خیال رکھیں۔ سلام سلام، اب یہاں پر اگر وقف کرنا ہوگا تو سلام میم کو ساکن کرنا پڑے گا، اور جب کھڑی حرکات کے بعد ساکن حرف آ گیا تو اس کو بھی 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ اگر ملا کر پڑھنا ہوگا سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، حتی تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اور یہاں پر دیکھیں پھر سے را جب ساکن ہوگا تو پر ہوگا، فاجر، کیونکہ جیم ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ اب آئیے آگے، ہمزۃ لمزۃ الذی، سورۃ الہمزہ میں آپ نے دیکھا ہوگا
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَّةٍ، ہم گول تا کو ہا ساکن پڑھتے ہیں، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی لگتا ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد ساکن حرف آتا ہے یا مشدد حرف آتا ہے تو نون قطنی لگتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سورۃ الاخلاص میں بھی ہے، وہاں پر دیا نہیں ہے، لیکن ملانے کی صورت میں آپ نے نون قطنی لگنا یاد رکھیں۔ یہ یہاں پر دو زیر کی تنوین تھی، وہ ایک زیر ختم کر کے نون کے نیچے لگا کر پڑھا گیا۔ ہمزۃ لمزۃ الذی، تو یہاں پر تھا ہمزۃ لمزۃ، یہاں پر دو زیر کی تنوین تھی۔ جب نون قطنی لگا پھر ایک زیر کے ساتھ آپ نے تا کو پڑھنا ہے، ایک زیر نون کے نیچے لگے گی اور لام کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ ہمزۃ لمزۃ الذی، یاد رکھیں یہاں پر نون قطنی کا قاعدہ دیا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میم ساکن ہوگا، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں مد لازم وقفی ہوگا یہاں پر بھی، کیونکہ حروف مدہ آگے ہے پیچھے ہے، قی یا مدہ ہے، میم جب ساکن ہوگا تو اس لیے ہم کھینچ کر وقف کرتے ہیں یہاں پر نماز میں بھی۔ تو باقی مستعلیہ کا خاص خیال رکھیں، صاد را طا پر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر حرف جو آپ ادا کرتے ہیں طا اور تا، ان میں بھی فرق واضح ہونا چاہیے، نہیں تو بعض اوقات لحن جلی ہو جاتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ لا تحمل رزقها، لا تحمل رزقها، اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ لا تحمل رزقها اللہ يرزقها، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو صاد لام یا جو یہاں جہاں پر بھی ہوتا ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا، ٹھہر بھی سکتے ہیں آپ، ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ بڑی اہم علامت ہے یہاں پر۔ اکبر را ساکن ہوگا وقف کی صورت میں، پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ باقیوں پر زبر ہے۔ تو یہ جو میم دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں پر بھی یہ قرآن مجید میں ہوگا تو وہاں پر آپ نے لازماً، یہ وقف لازم کی نشانی ہے، لازماً آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے، نہیں تو معنی چینج بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں۔ یہاں پر اکبر لو کانوا یعلمون، یہاں پر بھی پھر وہی وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ فذکر، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا، اور جہاں پر یہ فا، قاف اور فا کی علامت ہوتی ہے یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انما انت مذکر، یہاں پر بھی را باریک پڑھا جائے گا ساکن جب ہوگا، کیونکہ زیر ہے کاف کے نیچے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے تو چھوٹی مد لگی ہے جس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ زیادہ دیر آواز بند کر کے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی سکتہ کی ہی طرح آپ نے یہاں پر بھی سانس بند کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سانس نہیں توڑنا ہے، تھوڑا سا
مطلب آپ نے روک کے رکھنا ہے آواز کو، اس کے بعد آپ نے ملا کر پڑھنا، اور یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے وقف کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ دیکھیں یہاں پر بھی سکتہ کی علامت ہے، سکتہ سکتہ، اور یہاں پر جب ملا کر آپ پڑھیں گے تو سانس کو روک کر تھوڑا سا، لیکن سانس ٹوٹنے نہ پائے، اس کا آپ دھیان رکھیں۔ اور پچھلی ویڈیو جو لیسن نمبر 26 ہے رموز اوقاف کا، وہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے، اس میں یہ سب چیزیں ہم نے بتائی ہیں۔ تو یہاں پر آپ خیال رکھنا سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میم ساکن ہی رہے گا اور پر پڑا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے کو آپ حرف کو کھینچنا نہیں۔ قَالُوا بَلَى، یہاں لا کے ساتھ ہی وقف بھی ہوگا، تو یہ جیم جو نظر آتا ہے آپ کو چھوٹا سا، یہ وقف جائز کی نشانی ہے، یہ تو جو ہے وقف مطلق کی نشانی ہے۔ یہاں پر بھی آپ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اور جہاں پر جائز کی نشانی ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ شہدنا ان تقولوا، شہدنا یہاں پر بھی مد منفصل دکھایا گیا ہے، چھوٹی مد 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دیکھیں یہاں پر ارجعی نہیں ہے، ارجعی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فعل امر بھی ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسرا اس کو آسان طریقے سے جب بھی آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، پہلے زیر لگانی ہے، زبر یا پیش لگانی ہے، تو جب بھی پہلا اور دوسرا اور تیسرے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو زیر لگا کر آپ نے پڑھنا ہے، اور جہاں پر بھی الف اور لام آئے گا وہاں پر آپ نے زبر دے کر پڑھنا ہے، جیسے الذی۔ تو ارجعی فعل امر جہاں بھی ہوتا ہے تو وہاں زیر لگا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں بھی ہے اتبعوا، اتبعوا، یعنی آپ نے پچھلی آیت پر وقف کیا، پھر آپ نے حمزہ کو زیر دے کر پڑھا۔ ارجعی 3 الف کے مقدار کے برابر اس کو کھینچیں۔ رو ساکن سے پہلے جب عارضی حمزہ آتا ہے تو رو ساکن پر پڑا جاتا ہے، یہ ایک اور قاعدہ یہاں پر ہے، رو پر پڑا جائے گا، خاص خیال رکھیں۔ ربی کی وہ میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ربی کی راضیۃ مرضیہ، تو گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ فادخلی فی عبادی، یہاں پر بھی آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر باضابطہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ وادخلی جنتی، تو آج کا جو لیسن ہے یہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 27 تھا، تو اس لیے میں نے اس کے ہجے نہیں کیے، ورنہ یہ بہت زیادہ لمبی کلاس ہو جاتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کیا کیا پایا، اور وہ کومنٹ میں ضرور لکھیں، اور جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کومنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کی میں سیپریٹ ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔